ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ہمہ قسم کی حمد و تعریف، تحمید و تقدیس، کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو ہم سب کے خالق، مالک، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، ڈوبی ہوئی تارنے والے، بگڑے کام سنوارنے والے، تنگ دستوں کی تنگیاں دور فرمانے والے، بیماروں کو صحت عطا فرمانے والے، کمزوروں کو قوت بخشنے والے، اس کائنات کو اپنی منشا سے تخلیق فرمانے والے، پلک جھپکنے سے پہلے کی دیر میں ساری کائنات کو صفائے ہستی سے مٹانے کی قدرت رکھنے والے، داتا، دستگیر، گنج بخش، فریاد رس اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے، جس کے لیے ہر قسم کی حمد و تعریف ہے۔ یہ بچھی ہوئی زمین، یہ تنی ہوئی چادر، یہ چنے ہوئے ستارے، یہ چمکتا چاند، یہ دمکتا سورج، بدلتے موسم، گڑے ہوئے پہاڑ، بہتے دریا، ٹھاٹھیں مارتے سمندر، کھیت و کھلیان، چمنستان، چرندو پرندو حیوان، جن انسان، کل جہان رب رحمان کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ درود و سلام نبی محترم، رسول معظم، کونین کے تاجدار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، راہبروں کے رہنما،
کائنات کے مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام ہوں، جنہیں رب ذوالجلال نے یہ اعزاز دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ چڑھے، مکے کی بلندی پہ کھڑے ہوئے، اور پھر دعوت پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا۔ مکہ والو، میں اس بستی کا باسی ہوں اور تمہاری نسل میں سے ہوں، اور میرے ساتھ اتفاق بھی بڑا عجیب تھا کہ اس بستی کا میں یتیم ہوں، اور یتیم کی سرپرستی کما حقہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کے باپ والے بچے کی ہو سکتی ہے، اس کی تربیت بھی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ لیکن پیدائش کی گھڑی سے لے کر کے اس زمین پہ رینگنے کی عمر تک، اور اس سے آگے بڑھ کر کے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے والے لمحات تک، اور پھر جوانی کو پہنچ کر کے میں نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں تمہارے اندر گزاری ہیں، جن میں صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، عداوت بھی ہے، محبت بھی ہے، تجارت بھی ہے، تعلم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ مجھے بتلاؤ، مجھے تم نے کیسا پایا؟ پورا مکہ یک زباں تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جناب، اس بستی کی بات نہیں ہے، اس جو ہے عرب کی سرزمین کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری دھرتی کی بات کہتے ہیں کہ آج تک اس زمین نے تجھ جیسا ہونہار دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسانیت میں تجھ جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ ہمارا تفسیرہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم کہتے ہیں تجھ جیسا کوئی صادق نہیں، کوئی امین نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعوت پیش کی تھی، فرمایا مکہ والو سنو، اگر تم عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، سالمیت چاہتے ہو، تقدس چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، اور پھر دنیا اور آخرت کی سرخ روئی چاہتے ہو، تو اس کے لیے میں پیغام رساں بن کے آیا ہوں، اور تمام انبیاء کی تکمیل بن کے آیا ہوں، نعمت عظمیٰ بن کے آیا ہوں، انعام عظیم بن کے آیا ہوں، رب کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، دین اکمل لے کے آیا ہوں، لاریب کتاب لے کے آیا ہوں، رب ذوالجلال کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ عزت چاہتے ہو تو پھر میری بات سنو اور اسے مانو۔ وہ بات کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ لوگوں کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، عرب بھی تمہارا ہے، عجم بھی تمہارا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعوت پیش کی۔ مکہ والوں نے کہا جناب سوائے ایک بات کے تیری سب باتیں مانیں گے، آپ کی ہر بات جو ہے آمنا و صدقنا کہیں گے، آپ کے ایک اشارہ پر سب کچھ قربان کر دیں گے، بس بات اتنی ہے ہمارے آبا و اجداد کے رسم و رواج کا رد نہ کرنا، ہمارے معبودوں کو آپ رد نہ کرنا، اور جن کے آگے ہم سر جھکایا کرتے ہیں
ہاتھ پھیلایا کرتے ہیں، نیاز جبیں جھکایا کرتے ہیں، جنہیں مشکل کشا بنایا کرتے ہیں، جن کے آگے سورو پکار کیا کرتے ہیں، فریادیں کیا کرتے ہیں، اس عمل سے ہمیں منع نہ کرنا۔ اگر مکے کی دولت چاہیے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اگر دنیا کی عزت چاہیے سرداری کی آپ کے سر پر جو ہے پگڑی رکھ دیں گے، تاج پہنا دیں گے، سروری اور سرداری تیرے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیں گے، لیکن یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا لوگو یہ ساری باتیں مجھ میں موجود تھیں، کوئی امتیاز نہیں تھا، ساری باتیں مجھ میں موجود تھیں، میں محمد ابن عبداللہ تھا، یہ تمام باتیں موجود تھیں کہ میں محمد بن عبداللہ تھا اور اس بستی کا یتیم تھا۔ وہی تو بات ہے جس نے مجھے زمین سے اٹھا کر کے آسمانوں کی بلندی سے بلند کر دیا ہے، میں اس بات کو کیسے ترک کر سکتا ہوں؟ مغرب و مشرق مل جائے، جنوب و شمال مل جائے، خشکی و تری کی مخلوق مل جائے، دنیا کی ساری قوتیں یکجا ہو کر کے مجھے اس مشن سے، اس راستے سے، اس پیغام سے ہٹانے کی کوشش کریں، ساری کائنات مل کر کے مجھ محمد کو توحید کے ترانے سے نہیں ہٹا سکتے۔ کہا پھر یہ مشکلات کا راستہ ہے، کانٹوں کا راستہ ہے اور سخت گھاٹیوں کا راستہ ہے، صعوبتوں کا راستہ ہے، بھوک و افلاس کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ ہے، جیل کا راستہ ہے، تنگیوں کا راستہ ہے، رشتہ داریوں کے کٹ جانے کا راستہ ہے، محبتیں ٹوٹ جانے کا راستہ ہے۔ کہا ساری محبتیں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، یہ زخمی جسم ہوتا ہے تو ہو جائے، رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے ساری کائنات مل کر کے مجھ محمد کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ پھر آپ نے دعوت دی، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کے پیغام پر لبیک کہنے والے صدیق تھے، لا الہ الا اللہ کی صدا پر لبیک کہنے والے بلال حبشی تھے، اس صدا پر لبیک کہنے والے میرے عزیز بھائیوں صحابہ کی جماعت تھی۔ ہاں بلال کیا سمجھ آئی ہے؟ کہا میں اس بات کو سمجھ چکا ہوں کہ عزت اسی راستے میں ہے، وقار اسی راستے میں ہے، فلاح اسی راستے میں ہے، عقل اسی راستے میں ہے، فہم اسی راستے میں ہے، دانائی اسی راستے میں ہے، کامیابی اسی راستے میں ہے۔ اس لیے بلال نے بھی میرے آقا علیہ السلام کے اس توحید بھرے پیغام کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے، لیکن اب بلال پہ بیتتی کیا ہے؟ بلال کو پکڑا جاتا ہے، انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، ریت پہ سلایا جاتا ہے، بلال کی چمڑی کو ادھیڑا جاتا ہے، جسم پر لوہے کی کنگھیوں کو چلایا جاتا ہے، گوشت کا قیمہ بنایا جاتا ہے اور اس کے خون کو زمین پہ بہایا جاتا ہے، ہڈیوں کا پنجر باقی ہے، لیکن بلال پھر بھی کہتا ہے اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، مشکل کشا ہے، نہ لات ہے نہ منات ہے، نہ ابل ہے نہ حبل ہے، نہ ود ہے نہ سوا ہے، نہ غوث ہے نہ اوک ہے، نہ نصر ہے نہ 360 ہیں، ساری کائنات کا، مغرب و مشرق کا، جنوب و شمال کا، خشکی و تری کا، پوری کائنات کا، سمندروں ستاروں کا، پہاڑوں کا، وادیوں کا، جنوں کا، انسانوں کا، چرند کا، پرند کا، پوری کائنات کا خالق بھی میرا رب ہے، مالک بھی میرا رب ہے، اور رب بھی انصاف والی ذات ہے۔ رب کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو اے انسانوں نیاز جبیں جھکے اس کے آگے جو اس کا مالک ہے، یہ ماتھا ٹکے اس کے در پہ جو اس کا خالق ہے، اور ہاتھ پھیلے اس کی بارگاہ میں جو تمہارا رازق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو تمہارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی رازق ہے، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، کھلانے والا بھی وہی ہے، پلانے والا بھی وہی ہے، پہنانے والا بھی وہی ہے، حیات کا مالک بھی وہی ہے، ممات کا مالک بھی وہی ہے، اور یوم حساب کا مالک بھی وہی ہے۔ اسی کے در جانا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ساری کائنات پہ اختیار ہے تو ایک میرے رب العالمین کا ہے۔ اللہ اللہ، بلال حبشی انگاروں پہ لیٹ کر کے توحید کا ترانہ گا رہا ہے، وحدت کا سبق سنا رہا ہے، ایمان کا اعلان فرما رہا ہے، امام کائنات کے ساتھ وفا کا دنیا کو پیغام دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے پر باطل کے آگے جھک نہیں سکتی ہے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے کہا بلال ایک سوال کا جواب تو دے دو، تمہارے آقا نے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، کیا عرب و عجم کی بادشاہت مل گئی، آزادی مل گئی، غلامی کی زنجیر ٹوٹ گئی؟ کہا کعبے کے رب کی قسم ہے، مجھ سے پوچھو، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ بلال کی غلامی کی زنجیر ٹوٹ چکی ہے، بلال کو آزادی مل چکی ہے۔ اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جب مومن اپنے رب کے نام پہ قسم ڈال دے تو رب مومن کی قسم کی لاج رکھ لیا کرتے۔ بلال کی ظاہری زنجیریں بھی ٹوٹی، بلال کی باطنی زنجیریں تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ بلال نے کہا لوگو، ایک وقت وہ تھا جب میں غیروں کا غلام تھا، جب اغیار کا پجاری تھا، جب یہ میرا ماتھا خالق کے بجائے مخلوق کے آگے ٹکتا اور جھکتا تھا، تب میری کیفیت یہ تھی۔ اور مکے کے سرداروں کا 7 برس کا بچہ بلال کے آگے آتا، بلال کے ہونٹوں پہ خشکی جم جاتی تھی، بلال کے قدموں میں چلنے کی سکت نہیں رہتی تھی، بلال کی زبان گنگ ہو جاتی تھی، اور بلال پہ سکتہ طاری ہو جاتا تھا، بلال کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ آج میری آزادی دیکھو، میری جرت و غیرت ایمانی کو دیکھو، پورا مکہ ایک طرف، مکے کا ظلم و جبر ایک طرف، مکے کی بربریت ایک طرف، جہالت ایک طرف، اقتدار مل کر کے بلال کو نہ خاموش کروا سکتا ہے، نہ اپنے جھوٹے خداؤں کے آگے جھکا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلال غیروں کی غلامی سے نکل کر کے رب کا بندہ بن چکا ہے۔ یہ ہے صبغت اللہ کا رنگ، جب جس دل پہ چڑھ جاتا ہے اللہ کی قسم اس دل کو نکھار دیا کرتا ہے، اور جس وجود پر قرآن اثر کرنے لگتا ہے تو پھر وہ وجود عام وجود نہیں رہتا، وہ اجسام، وہ عظیم اجسام ہوا کرتے ہیں۔ پھر شان یہ ملا کرتی ہے، دنیا کی ساری بلندیاں سر جھکا کے رہتی ہیں، مومن سر اٹھا کے رہتا ہے۔ میرے نبی اس کائنات میں سب سے بلند مقام پر پہنچے، معراج میں پہنچے۔ ہاں ہاں، رجب گزرا اور یہ دن آئے اور معراج کے قصے آپ نے سنے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کیا اعزاز بخشا۔ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فرشتوں کے سردار کو بھیج دیا ہے،
جبرائیل امین کو بھیج دیا ہے، جس کی ہیبت کا تذکرہ امام کائنات نے اپنی وحی کی زبان سے فرمایا، جس زبان کے لیے میرا رب کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میں نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، جب اس نے پروں کو پھیلایا تو اس کے پر مغرب و مشرق کو ڈھانپ رہے تھے۔ اللہ کے اتنے بڑے لشکر ہیں، اگر جبرائیل کو آرڈر دے میرا رب تو اس کائنات کو لمحہ بھر میں تہس نہس کر کے رکھ دے، لیکن میرا رب علیم ہے، بردبار ہے، اللہ رب العزت سب کا مالک ہے، لیکن اپنی دھرتی پر، اپنی نگری میں، اپنی زمین پر، اپنی اس کائنات میں بڑے بڑے باغیوں کو بھی میرا رب مہلت دیے رکھتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ ہاں میں تم پہ حجت قائم کر کے یوم حساب میں تم سے حساب لوں گا، اور یوم حساب آئے گا، سب کو آنا پڑے گا، پیش ہونا پڑے گا، بے بس ہونا پڑے گا، جمع ہونا پڑے گا، اور مجھے جواب دے ہوں گے۔ میں رب سب سے ذرے ذرے کا حساب لینے پہ قادر ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو میرے نبی کے رکاب تھامنے کے لیے ہائر کیا ہے، اور پھر انبیاء علیہم السلام کو بیت المقدس میں جمع کیا ہے۔ اللہ نے یوم حساب بھی سمجھائی، یہاں پر قیامت کا وقوع بھی سمجھایا کہ جن کو مرنے کے بعد جینا سمجھ نہیں آتا، اللہ ان کو بھی رب نے سمجھا دیا کہ مرنے کے بعد یوں تمہیں میں اٹھاؤں گا اور سب کو جمع کر کے سب سے حساب لوں گا۔ انبیاء کو جمع کیا، میرے نبی کی اقتداء میں کھڑا کیا، سب انبیاء میرے نبی کی اقتداء میں تھے، میرے نبی سب نبیوں کے امام بن کر کے کھڑے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جن کو ایسا قائد مل جائے، راہبر مل جائے، مرشد مل جائے، رہنما مل جائے، اللہ کی قسم انہیں تو سدا سجدے میں پڑھ کر کے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جن کے لیے رب فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو میرے عزیز بھائیو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین سے اٹھایا، بلندیوں پہ پہنچایا، جنت کی سیر کرائی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے بلال کی کرامت کا بھی یہاں پر تذکرہ کر دیا اور نظارہ اور منظر بنا دیا کہ بلال چلتا زمین پر ہے، جوتی کی آواز آسمانوں سے اوپر سنائی دے رہی ہے۔ یہ بلندیاں رب نے انہیں عطا کر دی جن کو رب نے چن لیا محمد کی رفاقت کے لیے اور صحابیت کے لیے اور محمد کریم کی جماعت کے لیے، امام کائنات کی براہ راست اقتداء کے لیے۔ رب ذوالجلال نے صحابہ کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، لیکن ملا کس بات پر ہے؟ اور ملا اس بات پر ہے کہ انہوں نے توحید کو دل و جان سے قبول کیا، توحید کو دل و جان سے قبول کیا ہے۔ آئیے، لیکن توحید کسی اور سے نہیں سمجھی، توحید سمجھی ہے تو کائنات کے امام سے سمجھی ہے۔ جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی زخمی ہیں اور دندان مبارک رب کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، 70 صحابہ کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، اور مومنین کا خون رب کے دین پر نچھاور ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی ایک غار کے اندر ہے، اور اس وقت فریق مخالف کا سپہ سالار حضرت ابو سفیان تھے۔ آئے، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا ابن قحافہ کہاں ہے؟ جواب نہیں ملا۔ کہا ابن خطاب کہاں ہے؟ جواب نہیں ملا۔
تو پھر کیا کہا؟ اولو حبل، حبل بلند ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اسے جواب دو۔ کہا آقا اپنی طرف سے کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کے ایک فرمان کی تعویل کا وبال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ درے پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے اجتہادی غلطی کر ڈالی ہے، جس کی وجہ سے حالات کچھ یوں بنے ہیں۔ آپ فرمائیں گے ہم جواب دیں گے، تو آپ نے پھر جواب سکھلایا ہے اپنے جوانوں کو۔ کہا اولو حبل نہیں، اللہ اعلی و اجل۔ تو پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم۔ آپ نے فرمایا جواب دو۔ فرمایا آپ اپنی زبان اقدس سے بتلائیں، کیا جواب دے؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا و مددگار ہے، میرے رب کے مقابلے میں اہل کفر کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تمہارا مرنا جہنم کی خوراک ہے، ہمارا مرنا جنت کی سیر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔